بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام۔ آہ اے فرزند رسول، میں تیرا پرسہ کسے دوں، میں اس ناقدری کا شکوہ کس سے کہوں۔ ہاں خیموں کی جانب چلتا ہوں کہ وہاں زہرہ ثانی، لخت جگر بطول، تیری مائی جائی بہن زینب موجود ہے، ام کلثوم موجود ہے، رقیہ موجود ہے، اور پھر تیری بیٹیاں سکینہ اور فاطمہ موجود ہیں، تیرا لخت جگر زین العابدین موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی تو ایک قیامت کا منظر ہے۔ ادجل خیمے، ٹوٹی ہوئی تنابیں، دھواں چھوڑتی ہوئی چوبیں، ان گنت کہانیاں کہہ رہی ہیں۔ میں زینب طاہرہ سے کیا خطاب کروں کہ اس کی آنکھوں کے سوتے تک خشک ہو چکے ہیں، چادر زہرا اس کے سر سے چھن چکی ہے، سکینہ کا سر بھی برہنہ ہے، لٹیں کھل کر گلے پڑی ہوئی ہیں، آنکھوں میں وحشت ہے، ہر آنے والے سے خوف زدہ ہو کر پھوپھی سے لپٹ جاتی ہیں۔ زین العابدین بیماری کے باعث پہلے ہی کمزور تھے، اب بالکل نڈال ہو چکے ہیں، کروٹ بدلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اے زہرہ ثانی، میں تجھے بیٹوں اون اور محمد کا پرسہ دوں یا علی اکبر اور قاسم کا؟ مجھ میں یہ حوصلہ کہاں جو کہہ سکوں اے حسین کی بہن، اے حسین کی بیٹی، اے حسین کے فرزند، حسین شہید ہو گئے، ان کا لاشا بے گور و کفن صحرا میں پڑا ہے۔ اب تم حسین علیہ السلام کا انتظار نہ کرنا، وہ اب تمہارے پاس نہیں آئیں گے، وہ جا چکے ہمیشہ کے لیے، اپنے بھائی کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے نانا کے پاس۔ اٹھو، گنجے شہیداں میں سوئے ہوئے مظلوم مسافروں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ حسین علیہ السلام تمہارے تعاقب میں اس وادی میں پہنچ گئے جہاں تم جا چکے ہو۔ ان کا شایان شان استقبال کرنا، اور ہاں دشت کربلا کے مسافروں، اب رخت سفر باندھو اور سفر کی تیاری کرو۔ ابھی دشمن کے ترکش میں کچھ تیر باقی ہیں جو تم پر آزمانا چاہتا ہے۔ اب تمہیں قیدیوں کی صورت اس دربار میں پیش کیا جائے گا جس کے حکم سے تمہارے خیمے جلائے گئے، تمہارے سامان لوٹے گئے، تمہارے مردوں اور بچوں کو خون میں نہلایا گیا، اور ہاں تمہارے سردار کو شہید کیا گیا۔ دیکھو اس آزمائش کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کر لو، مانا کہ بے پناہ صدموں سے، بھوک اور پیاس سے، خوف اور ہراس سے، بے خوابی اور بے آرامی سے تمہارے اعضاء شل ہو چکے ہیں، تم نڈال ہو، لیکن یہ کڑا سفر تمہیں بہرحال کرنا ہے۔ کربلا سے کوفہ کا سفر، چلتے چلتے مظاہر قدرت بھی دیکھتے جانا، میدان کارزار راہ میں پڑے گا، اگر تمہاری نگاہیں کوئی دل خراش منظر دیکھ لیں تو حرف شکایت زبان پر نہ آئے۔ اے زہرہ ثانی، اس قافلے کی قیادت بھائی کے بجائے اب تمہارے سپرد ہے۔ جرأت و پامردی، استقلال و تدبر جو ورثے میں تجھے ملا ہے، اس کے حق ادا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ صبر و استقامت سے قدم بڑھاؤ۔ کیا ہوا جو اونٹوں کی پیٹھیں ننگی ہیں، اماریاں اور محمل چھن گئے ہیں، پیدل بھی چلنا پڑے تو اف نہ کرنا۔ لیکن یہ کیا، زینب کدھر ہیں؟ قافلہ حسینی کی قائد زینب، آہ وہ تو بھائی کی سربریدہ لاش سے لپٹی ہوئی ہیں، اسے بوسے دے رہی ہیں، ان کے خون میں بھیگی ہوئی مٹی اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے لگا رہی ہیں، چہرے پہ مل رہی ہیں۔ حسین علیہ السلام میرے بھائی، میرے سردار، میری زندگی کی متاع، میرے دونوں لخت جگر اون اور محمد تھے جو تجھ پر نثار کر چکی، بتا اب کس چیز کو تجھ پہ فدا کروں؟ اب میرے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، ایک جان باقی ہے سو وہ بھی حاضر ہے،
مجھے بھی اپنے پاس بلا لو کہ زندگی اب تلخیوں کے سوا کچھ نہیں رہی۔ میرے جان سے پیارے بھائی، تیری بہن پر جو صدمات پڑے ہیں، اگر تو ہوتا کبھی برداشت نہ کرتا۔ اب کس سے کہوں اور کیسے کہوں؟ میرے بھائی حسین علیہ السلام، تو نے مجھے صبر کی تلقین کی تھی، میں ضرور اس پر عمل کروں گی، لیکن تیری بہن سنگ دل کیسے ہو جائے؟ دشمنوں نے تیرے ساتھ اور پھر تیری لاش کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اسے دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتی۔ میں تیرا یہ خون امی اور ابا حضور کے پاس لے کر جاؤں گی، نانا حضور کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود اور سلام۔ یہ دیکھ تیرا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون سے آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ہے، تیری بیٹیاں قید ہیں، تیری اولاد مقتول ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ ام کلثوم اور رقیہ بھی زینب کے نوحوں میں شریک ہیں۔ سکینہ اور فاطمہ باپ کی روندی ہوئی لاش دیکھ کر چہرے پیٹ رہی ہیں، دھاڑیں مار رہی ہیں، بال نوچ لیے ہیں، گریباں پھاڑ ڈالے ہیں۔ نالہ و شیون، آہ و بکا، سسکیوں اور آہوں کے اس طوفان میں اس المناک داستان کا ایک باب ختم ہوتا ہے۔ اسیران کرب و بلا کا یہ قافلہ اب کوفہ کی طرف رواں ہے، وہی کوفہ جس کے مہمان کربلا میں لٹ گئے۔ اے سرزمین کوفہ، تو صدق و مروت کی قاتل ہے، تو وفا کے نام پر ایک تہمت ہے، تو نے خود ہی تو حسین علیہ السلام کو بلایا تھا، توقع تھی تو حسین علیہ السلام کے باپ اور حسین کے بھائی کے قتل کی تلافی کر دے گی، لیکن اے بے وفا سرزمین، تیرے بیٹوں نے گھر بلائے مہمان سے یہ کیسا سلوک کیا؟ دیکھ اس کے خاندان کے بقیت السیف افراد، عفت مآب پردہ نشین بیبیاں، برہنہ سر اور معصوم بچے بیڑیاں پہنے تیری حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ خاندان رسالت سے تیرا یہ سلوک رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل بن جائے گا۔ تیری اس بے وفائی پر ایک زمانہ ماتم کرے گا۔ تو بھی اپنے اس شرمناک استبداد پر جی بھر کر رو کہ قیامت تک اس کے سوا تیرے مقدر میں اور رہ ہی کیا گیا ہے۔ تو نے ان ہستیوں کو خاک و خون میں تڑپایا ہے جو کرۂ ارض پر سب سے بہتر، افضل اور عرفہ گنی جاتی تھی۔ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس شہید اعظم کا سر اقدس ابن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر پڑا ہے۔ وہ اپنی اس بالکل عارضی اور وقتی فتح کے نشہ میں بہت بدمست ہے۔ انتہائی رعونت اور نخوت سے اٹھ کر اپنی چھڑی سے دندان مبارک کو چھو رہا ہے۔ اس بدبخت کو کیا معلوم کہ یہ وہی سر اقدس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رہا۔ یہ وہی مبارک دہن ہے جو بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا۔ اے بدبخت انسان، اگر تجھے معلوم نہیں تو اپنے پاس بیٹھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لے۔ دیکھ اس کی آنکھیں اشک بار ہیں کہ ان آنکھوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ لیکن تجھے کیا، تو خود بدی کی ایک زندہ علامت ہے، بدی کو نیکی سے کیا سروکار۔ تیری اپنی تاریخ ہے جس کی ترتیب و تکمیل خود ابلیس کے ہاتھوں ہوئی۔ تو اسی کی تاریخ کا کردار ہے، لیکن یاد رکھ، تو حسین علیہ السلام کے قتل پر تو قادر ہو سکتا ہے، حسینیت کو ختم کرنا تیرے بس کی بات نہیں۔ حسین علیہ السلام کے خون میں نہائے ہوئے ریت کے ذرات ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں۔ عن قریب وہ ایسے طوفان بن کر اٹھیں گے
جس میں تو اور تجھ جیسے ہر دور میں اٹھنے والے ابن زیاد اور یزید بے حیثیت تنکوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو نے حسین علیہ السلام کو محض ایک شخص سمجھ کر شہید کر ڈالا، لیکن یاد رکھ حسین علیہ السلام ایک شخصیت ہی کا نام نہیں، حسین علیہ السلام ایک پیغام ہے، آفاقی پیغام، جو ہر دور کے مظلوم اور مجبور انسانوں کو درس عمل اور ولولہ شوق عطا کرتا رہے گا۔ حسین علیہ السلام ایک مذہب ہے جو ہمیشہ طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانا سکھاتا رہے گا۔ حسین علیہ السلام ایک سیاست کا نام ہے جس کے نزدیک کسی قیمت پر بھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی جا سکے گی۔ حسین علیہ السلام ایک ملت ہے جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور کربلا کے میدان میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی۔ حسین علیہ السلام صدائے انقلاب ہے جو ہر دور میں بلند ہوتی رہے گی۔ حسین علیہ السلام ایک تہذیب کا نام ہے اور حسین علیہ السلام شرافت کا ایک معیار ہے۔ اے فرشتوں، سلام بھیجو اس شرف آدم پر جس نے پھر سے آدم کی عظمت کا راز تمہارے سامنے پیش کیا۔ ستاروں، ان گنت سلام بھیجو اس ہستی پر جس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ کوہساروں، سلام بھیجو اس قتیل صدق و وفا پر جس کی استقامت تم سے بڑھ کر ہے۔ اور اے انسانوں، سلام بھیجو اپنے اس محسن پر جس نے اپنے خون سے تمہارے لیے عظمت کی شاہراہوں پر چراغ جلائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔